الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النساء ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن ثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين۔ ترجمہ: اور جو تمہاری عورتیں چھوڑ مریں اگر ان کے اولاد نہ ہو تو اس میں نصف حصہ تمہارا، اور اگر اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ چوتھائی، لیکن یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمے ہو کی جائے گی۔ اور جو مال تم مرد چھوڑ مرو اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس میں چوتھا حصہ، اور اگر اولاد ہو تو ان کا آٹھواں حصہ۔ یہ حصے تمہاری وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو اور ادائے قرض کے بعد تقسیم کیے جائیں گے۔ 12ویں آیت کے اس حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میراث میں شوہر اور بیوی کا حصہ بیان فرمایا ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر بیوی فوت ہو جائے تو اس کے متروکہ اموال و املاک سے شوہر کو آدھا مال ملے گا، بشرطیہ کہ اس نے کوئی اولاد نہ چھوڑی ہو، نہ کوئی لڑکا ہو اور نہ ہی کوئی لڑکی، نہ ایک سے زیادہ، نہ اس شوہر سے اور نہ کسی پہلے شوہر سے۔ اب اگر عورت فوت ہو جائے اور اس نے کوئی اولاد چھوڑی ہو، خواہ ایک لڑکی یا ایک لڑکا ہو، موجودہ شوہر سے ہو یا پہلے شوہر سے ہو، تو جس شوہر کی زوجیت میں ہوتے ہوئے یہ خاتون فوت ہوئی ہیں اس شوہر کو اس عورت کے متروکہ مال میں سے چوتھائی حصہ ملے گا، اور دونوں صورتوں میں یہ حصہ ادائے دین یعنی قرض اور اس نے جو وصیت کی ہوگی اس کی پوری کرنے کے بعد عمل میں لایا جائے گا۔ اب اگر شوہر فوت ہو جائے اور اس نے کوئی اولاد نہ چھوڑی ہو، نہ موجودہ بیویوں میں سے نہ کسی اور پہلی بیوی سے، تو مرتے وقت جو منکوحہ بیوی ہے اس کو کل متروکہ مال سے چوتھائی حصہ ملے گا۔ اگر شوہر نے اولاد بھی چھوڑی ہو، خواہ ایک لڑکا ہے یا ایک ہی لڑکی ہو، کسی سابقہ بیوی سے ہو یا موجودہ بیوی سے ہو، تو موت کے وقت جو بیوی اس کے نکاح میں تھی اس کو شوہر کی میراث سے آٹھواں حصہ ملے گا، اور یہ حصہ بھی ادائیگی قرض یعنی دین اور وصیت کے انفاذ کے بعد دیا جائے گا۔ ایک بات سمجھ لینے کی ہے کہ کسی شخص کی موجودہ حال میں ایک سے زیادہ بیویاں ہو سکتی ہیں، تو ان بیویوں کو 1/4 یعنی چوتھائی یا 1/8 یا آٹھواں حصہ ملے گا جیسے اوپر بیان ہوا، لیکن وہ سب اس 1/4 یا 1/8 حصے میں شریک ہوں گی، اور مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق چوتھائی یا آٹھواں حصہ مشترکہ طور پر سب بیویوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا جو اس وقت منکوحہ تھیں جس وقت اس شخص کا انتقال ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر بیوی کو چوتھائی یا آٹھواں حصہ دیا جائے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ان اہم قوانین کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والا بنا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔